کچھ باتیں سیرت طیبہ کے حوالہ سے آپ کی گوش گزار کرنی ہیں اور کچھ باتیں حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول آپ کے فضائل کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ مکہ والوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ بوسیدہ ہو رہی ہیں اور یہ نہ ہو کہ وہ گر جائیں، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کی جائے، اور آپس میں فیصلہ ہوا کہ نمبر 1 اس پہ جو ہم نے پیسہ لگانا ہے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کا پیسہ ہم نے خانہ کعبہ پہ نہیں لگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ حتیم جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ کے پہلے، یعنی خانہ کعبہ مکمل تھا، حتیم بھی شامل تھا۔ اب وہ حتیم باہر نکل گیا، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ وہ تعمیر کر رہے تھے، جو رزق حلال تھا نا وہ ان کا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اتنا تعمیر کر لو اور یہ رہنے دو، تو اس لیے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خوش قسمتی اور اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے کہ چلو ہم جیسا غریب بندہ بھی جا کے خانہ کعبہ کے اندر جا سکتا ہے، کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو ورنہ جو ہے جہاں پہ تو دیواریں بن گئی ہیں وہاں تو جانا ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ جو رزق حلال ان کا تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے جو ہے پھر یہ اتنی تعمیر کی اور اتنی جو ہے وہ چھوڑ دی، جس کو اب حتیم کہتے ہیں۔ تو آپس میں ان کا یہ بھی مشورہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو دیواریں تھیں ان کو تقسیم کر دیا کہ یہ دیوار فلاں قبیلہ کرے گا، یہ دیوار فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، یہ دیوار فلاں قبیلہ جو ہے وہ تعمیر کرے گا۔ یہ آپس میں جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ طے پا گئیں، اور اس کی کھدائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اب جب کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے جو ہے وہ کوئی شخص بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ کو جو ہے وہ گرائیں تو ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ سبھی ڈر رہے تھے، اور ڈرتے ڈرتے جو ہے مغیرہ نامی جو ہے اس شخص نے جو ہے وہ کوشش کی، وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر جو ہے وہ کھدائی شروع کی، تو اسے جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو پھر سب مکے والے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ دیواریں گرائیں، اور گرا کر جو ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی وہاں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ کھدائی ان سے نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک شخص نے وہ جو پتھر تھے ان کو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی، تو ایک دھماکہ ہوا اور سب گھبرا گئے، اور سب نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے جو ہے
وہ تعمیر اوپر سے شروع کر لی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو نشان ہیں وہ باقی رہنے دیں۔ تو آپس میں ان کا یہ مشورہ ہوا اور اسی طرح خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے دوبارہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس میں بہت سا اختلاف ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ کا یہ گھر تھا اور پہلے اللہ کے فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام جو ہیں آپ نے اس کی جو ہے وہ تعمیر کی اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کی تعمیر کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے کہ قریش جو ہیں انہوں نے جو ہے اور اہل مکہ جو ہیں انہوں نے مل کر جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً جو ہے اس وقت 35 سال تھی اور حضور علیہ السلام نے بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے کہ انسان جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے تو زیارت کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو بندہ جب اس ٹائم جو ہے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ پر اللہ عز و جل کی طرف سے فی کل یوم و لیلہ 120 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر رات اور دن جو ہے وہ 120 اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھتے نہیں وہاں پہ بندہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے انسان کے جسم میں، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ تو لگائیں ایک بندہ جہاں اگر 2 کلے نہیں چل سکتا نا وہاں میلوں جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اندازہ لگائیں میلوں سفر کر لیتا ہے، تو بھئی وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور رات میں 120 رحمتوں کا نزول خانہ کعبہ پہ فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا 60 لطائفین، جو طواف کر رہے ہوتے ہیں نا 120 میں سے 60 رحمتیں ان پہ اللہ نازل فرماتا ہے، طواف جو کر رہے ہیں تو اس میں 60 تو ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ ہر بندہ طواف بھی نہیں کر سکتا، بعض بزرگ ہوتے ہیں تو بعض نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے وہاں پہ اور مختلف جو ہے وہ عبادات میں جو ہے وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، 60 رحمتیں جو طواف کر رہے ہیں ان پہ نازل ہوتی ہیں اور 40 رحمتیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، انہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو 40 جو ہیں وہ رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بندے پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اور پھر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو وہاں فارغ بیٹھے نا کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، صرف اور صرف خانہ کعبہ کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں جما کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، 20 رحمتیں جو صرف اور صرف وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 20 رحمتوں کا نزول اس بندے پہ فرماتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے، خانہ کعبہ کی شان ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کعبہ شریف کی عظمت کی یہ بھی دلیل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دخل البیت فصل فی دخل فی الحسنات، فرمایا جو بیت اللہ کے اندر داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا۔ اندازہ تو لگائیں
فرمایا جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ نیکیوں کے اندر داخل ہو گیا. وَخَرَجَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، یہی نہیں کہ نیکیوں میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جو سیئات ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور نیکیوں کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے. اور سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں وہ خدا کی رحمتوں میں داخل ہوا، وہ خدا کے امان میں داخل ہو گیا. یہ خانہ کعبہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ عظمت ہے، اور عظمت کعبہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زیارت کعبہ سے گناہ جڑ جاتے ہیں. کعبہ کی زیارت سے 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور قیامت میں امن کی زیارت بھی ہے. سامعین محترم، بہت زیادہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے. تو خانہ کعبہ کی یہ تعمیر ہوئی اور آخر میں اختلاف پیدا ہوا کہ حجر اسود جو ہے اس کو کون نصب کرے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں تو چھوٹی سی لڑائی ہوتی تھی، پھر وہ سالوں سال لڑائیاں رہتی تھیں. اب وہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اختلاف آ گیا، اختلاف بڑھنے لگا. فیصلہ یہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں، صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو بھی اس کو نصب کرے گا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا، اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. تو پھر صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ جاتے ہیں. اور فیصلہ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کپڑا لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ امام الانبیاء ہے نا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ فرمایا کپڑا لو، حجر اسود کو اس کے اندر رکھو، سارے قبیلے والے پکڑو، سب مل کے اس کو نصب کر دیتے. تو اتنی بڑی لڑائی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ عمل کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی سے سارے کے سارے مکے والے جو ہیں وہ بچ گئے.